بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روشنی کا سفر۔ عزیز دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی ضرور کریں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب ترین اصحاب میں سے ایک تھے۔ بالغ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا، جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ سچا، اور ہر طرح کے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر طرح سے ان کی تائید و اعانت کرتے رہے۔ سن 9 ہجری میں خبر آئی کہ رومی سلطنت شام کی سرحد پر اس نیت سے فوج جمع کر رہی ہے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست پر حملہ کیا جائے۔ رومی جنگ موتا کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جس میں اسلامی فوج نے ان کے اتحادیوں کو شکست دی تھی۔ یہ جنگ شام کی سرحد کے نزدیک ہوئی تھی۔ اس وقت رومی سلطنت کو ایک سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اور وہ خطے میں ایک ابھرتی ہوئی نئی قوت کے سامنے جھکنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ لگتا تھا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے ایک بڑا خطرہ بننے سے پہلے انہیں کچل دیں۔ اس وقت مستحکم اور بڑی ریاستوں کے لیے بھی یہ سوچنا تقریباً ناممکن تھا کہ رومی قوت سے ٹکر لی جائے۔ کجا ایک ایسی ریاست کے لیے جو محض چند سال پہلے وجود میں آئی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ اگر وہ رومی سلطنت کے سامنے پسپا ہو جاتے تو ان کے بے شمار دشمن باشمول کفار مکہ اور یہود مدینہ ان پر بھیڑیوں کے غول کی طرح پل پڑتے۔ اگر مدینہ کی مسلم ریاست کو زندہ رہنا تھا تو انہیں بغیر کسی تذبذب اور خوف کے رومیوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ صورتحال فوری رد عمل کی متقاضی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا توقف جہاد کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم کی سربراہی خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ فوج میں شامل ہوں اور آنے والی مہم کے لیے خوراک اور سامان فراہم کریں۔ اس وقت منافقین نے مومنوں کے درمیان شک اور بے چینی کے بیج بونے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ رومی فوج کو شکست دے سکیں، اس کے بجائے ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن سچے مسلمانوں میں سے کسی نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا، اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین یہ ایک روایت تھی کہ وہ نیکی اور صالحیت کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لہذا ہر صحابی جہاد میں دوسروں سے زیادہ حصہ ڈالنے کی خواہشمند ہوتا تھا۔ ایسے کاموں میں عموماً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کو پیچھے چھوڑ جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ایسے وقت میں ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالی مشکلات کا شکار تھے۔ دیگر اصحاب نے سوچا کہ اس مرتبہ ہم یقیناً ان سے آگے نکل جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 100 کلو چاندی اور 200 اونٹ عطیہ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہیں حال ہی میں بہت سی دولت اور اسباب حاصل ہوا تھا، انہوں نے اپنی تمام دولت اور مالکیت کا نصف حصہ عطیہ کر دیا۔ دیگر اصحاب نے بھی دل کھول کر حصہ ڈالا۔ اب ہر آنکھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تھی۔ لوگ یہ دیکھنے کے منتظر تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پیش کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے ساتھ آپ ہر وہ چیز لے آئے جو آپ کی ملکیت تھی۔ کپڑوں اور برتنوں سے لے کر دیگر متفرق سامان تک ہر چیز۔ فیاضی اور بے غرضی کے اس مظاہرے
ظاہرے نے ہر ایک کو دم بخود کر دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا تھا کہ ہر کسی نے اپنے گھر والوں کے لیے کم از کم کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ دی تھیں۔ بے شک وہ بہت کچھ لائے تھے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس دنیا میں اپنی ملکیت کی ہر چیز لے آئے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت عاجزی اور ایمان بھرے لہجے میں جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ وہاں موجود ہر شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبے کو خراج تحسین و عقیدت پیش کیا اور ہر کسی نے تسلیم کیا کہ ایمان اور صالحیت کے معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جانا ناممکن ہے۔ اگرچہ تبوک کا معرکہ کبھی برپا نہ ہوا کیونکہ مسلمانوں کے فوری رد عمل نے رومی سلطنت کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دکھائی جانے والی اظہار و قربانی کے حوالے سے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔